बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज है और आपको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत नारे लगते थे कि हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। इमरान खान साहब ने नारा लगाया था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, लेकिन उनकी जिद में उनके मुखालफीन ने यह नारा लगाया था कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। तो मेरे उन भोले दोस्तों को अल्लाह ताला ने यह दिखा ही दिया। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भूल भी गए थे तो चलें दोबारा याद करवाए देते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये हुकूमत दोबारा से हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी, तो अल्लाह ताला ने इनके पुराने पाकिस्तान को एक चांस और दिया। और यकीन माने इस बार मुझे लगता है कि अच्छा खासा अफाका हो गया होगा, क्योंकि पुराने पाकिस्तान में यही सब कुछ चलता था कि सिर्फ अपने मफाद की गेम देखी जाती थी। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान की जो असल तरक्की है वो अयूब खान के दौर में हुई है। तो अयूब खान साहब के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस गंदी सियासत की इब्तिदा रखी थी कि अवाम के साथ धोखा करो, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ और अवाम के साथ जलसों में झूठे वादे करो। वो बाद में किसने पूरे करने, ये हमारा भुट्टोइज़्म है। तो उसके बाद फिर ज़िया-उल हक आए। ज़िया साहब की अपनी एक लाइन थी, वो दरवेश इंसान थे और इस्लाम की बात करते थे, और उन्होंने भी इस्लाम की बात करते करते इस्लाम को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया। फिर उसके बाद बेनज़ीर और नवाज शरीफ आए, और तब लोग इनको इस वजह से नहीं पहचानते थे कि तब मुल्क के हालात वही थे कि सदर अयूब साहब की जो मईशत मजबूत थी वो चल रही थी। तो उसमें अगर 1 रुपया 2 रुपया चीज़ महंगी हो भी जाती थी तो अवाम को फ़र्क महसूस नहीं होता था। और वैसे भी हमारी अवाम जज्बाती अवाम है, वो दिमाग से कम और दिल से ज्यादा फैसले करती है। तो इनको बस बेनज़ीर और नवाज शरीफ के बीच में बांट के रख दिया गया। तो जब इनको बांट दिया गया तो लोग अपने अपने कायदीन के साथ इस हद तक पक्के हो गए कि उनको अपने कायदीन की गलतियां और बुराइयां नजर ही नहीं आती थी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा यहाँ नुकसान हुआ था। तो उस टाइम लोग शायद थोड़ा बहुत याद था या भूल भी जाते थे। मुझे इतना जरूर याद है कि इन दोनों में से जिसकी भी हुकूमत जाती थी लोग दुआएं करते होते थे, शुक्राने के नफल पढ़ते होते थे। तो फिर मुशर्रफ साहब के आने के बाद लोगों ने ये कहा कि महंगाई हो रही है। महंगाई एक नॉर्मल चीज है, ये वक्त के साथ होती रहती है। किसी हुकूमत में इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, किसी हुकूमत में इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ये एक नेचुरल चीज है, चलती रहती है। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद भी इन लोगों को फिर मियां साहब की याद आई, क्योंकि हमारे लोग तो एक ही सुराख से बार बार डसवाने के आदी हो चुके हैं। और ये मोमिन के बारे में कहा गया कि मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। तो ये तो 3-4 बार, बल्कि अब चौथी बार ये डसवाने के शौकीन है, बल्कि डसवाए जा चुके हैं। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब की हुकूमत में जिनको कीड़े नजर आ रहे थे, आज अगर आप उनकी गूगल पे सर्च करें हुकूमत की अच्छी चीजें, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि वो जिस रियासत मदीना का ऐलान करते थे, वादा करते थे, बहुत सारी चीजें वो उसी के ऊपर चला रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इमरान रियाज साहब का एक व्लॉग देखा, उनकी वीडियो आई हुई थी। तो उसमें आधे से ज्यादा वाला जो पार्ट है, जो आप से आगे वाला पार्ट है, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत की कुछ चीजें गिनवाई हैं। आप यकीन करें वो सारी की सारी चीजें वो हैं जो रियासत मदीना की बुनियाद थी। तो जिन लोगों ने रियासत मदीना का मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने अच्छे भले घर में खाने को मिलने को नकदरी की निगाह से देखा और झूठ मूठ का सिर्फ ववेला करना शुरू कर दिया और बात बात पे गालियां निकालनी शुरू कर दी, उन सब लोगों के लिए ये अजाब है। मेरे ख्याल में अब उन लोगों को अच्छा खासा फाका हो जाएगा और उन्हें भी पता लग जाएगा कि नया पाकिस्तान कैसा था और पुराना पाकिस्तान कैसा था। पुराने पाकिस्तान में ये इस वजह से भी इतने ज्यादा बदनाम नहीं हुए कि तब सोशल मीडिया नहीं था और इनकी चीजें दब जाती थी। और दूसरी चीज, उस टाइम सिर्फ एक पीटीवी था, इनके काफी सारे स्कैंडल जो आते भी थे वो वहीं दब जाते थे, लोगों को पता ही नहीं लगता था कि ये क्या है। और जो ही सोशल मीडिया आम हुआ, इनको पता लगना शुरू हो गया कि हमारे साथ हो क्या रही है, और अच्छे खासे इनके सपोर्टर भाग भी चुके हैं। लेकिन अब जो इनके साथ हैं वो या तो बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हैं या फिर उनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि एक होशमंद इंसान और एक नॉर्मल इंसान अब इनको सपोर्ट नहीं करेगा। जो सपोर्ट करेंगे अब वो मेंटली अपसेट होंगे, क्यों कि अब हम लोगों की बर्दाश्त जवाब दे चुकी। मुझे इनकी पहली हुकूमतें भी याद है और इनके पहले करतूत भी याद है, और ये जो अब कर रहे हैं ये कोई नई बातें नहीं है, ये वही इनकी चीजें जो पहले से थी।
یہ ان کے سپورٹر کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میاں شہباز شریف آئے ہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، میاں نواز شریف ہوتے تو یہ نہ ہوتی. وہ اس سے بھی بدتر انسان ہے. آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے ان کا پورا ریکارڈ آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس کماش کے لوگ. انہوں نے ہمیشہ ایسی حکومتیں کی ہیں، انہوں نے ہمیشہ غریب پہ ایسی ظلم کیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے. اب تو انشاءاللہ تعالیٰ اب عوام کو اچھا خاصا افاقہ ہوگا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس قوم پہ یہ جو عذاب آیا ہوا ہے اس کو دور کر دیں. میرے پاکستانی بھائیوں، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ناشکری کبھی بھی نہ کریں، اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کبھی بھی نہ کریں. کہ جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اسی کی ضد سے مرواتا ہے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کو جنت سے من و سلوہ ملتا تھا تو لوگوں نے نخرے شروع کر دی. پھر آج اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انہی کی اس ضد کی ایسی مار دی ہے کہ اب لوگ اسی پیٹ کے لیے دنیا کی ہر برائی کرتے ہیں. اگر یہ پیٹ کا مسئلہ اس ٹائم ایسے نہ بگڑتا، ابھی تک ہمیں من و سلوہ مل رہا ہوتا، تو شاید ہم لوگ کچھ تھوڑے اپنے کرتوت پہ کنٹرول پا رہے ہوتے. لیکن یہ اسی کی سزا ہے کہ اب اسی پیٹ کے لیے ہم دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، دنیا سے بھی دور ہو رہے ہیں، رشتوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، اخلاقیات سے بھی دور ہو رہے ہیں. ہمیں اچھی بری چیز میں تمیز کرنے کی وہ جو عقل ہے وہ رہی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اب یہ ملک بھی دعاؤں پہ آ گیا ہے. آخر میں کچھ لوگوں کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ پورے سپورٹر تھے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو عمران خان صاحب میں کیڑے نظر آنے لگے، جن میں میرے کافی سارے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور آگے پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ بھی میں دیکھتا رہا ہوں جن کو عمران خان صاحب کی حکومت میں کیڑے نظر آتے تھے. ان کو لگتا تھا عمران خان صاحب مہنگائی کر رہے ہیں، ان کو لگتا تھا کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی میرا یہ ایک میسج ہے کہ مہنگائی ایک نیچرل چیز ہے. میں آج بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس حکومت نے کوئی بہت زیادہ زیادتی کی ہے. ان کی جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے وہ تو ان کی زیادتی اور غلطی ہے، لیکن پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا طے تھی، وہ بڑھنی ہے. چاہے یہ نہ بڑھاتے یا کم بڑھاتے، یہ سبسڈی دیتے. عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بھی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، لیکن وہ آگے پیچھے سے اپنے خرچے کنٹرول کر کے عوام کو سبسڈی دے رہے تھے. ان کا قصور یہ ہے کہ یہ اپنے خرچے کنٹرول نہیں کر رہے بلکہ الٹا عیاشیاں کر رہے ہیں اور یہ سبسڈی نہیں دے پا رہے. مہنگائی ایک نیچرل چیز ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کس حد درجہ پاکستان اور اس قوم کے ساتھ مخلص تھے کہ وہ اپنے ذاتی خرچے بچا کے اس عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں. اور یہ بات آج نون لیگ کا ہر وزیر مانتا ہے، خاص کر مفتاح اسماعیل ہر اپنی پریس کانفرنس میں یہ ضرور بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب عوام کو بہت زیادہ سبسڈی دے رہے تھے جو بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد کوئی بات رہتی ہے عمران خان صاحب پہ شک کرنے کی؟ اس کے بعد کوئی بات ایسی باقی بچ جاتی ہے کہ ہم عمران خان صاحب پہ بات کریں؟ یہیں پہ ایک اور بات یاد آتی ہے کہ ہمارے سعد حسین رضوی، میں ان کو صاحب نہیں کہوں گا بوجہ، انہوں نے عمران خان صاحب کے حکومت کے جانے سے کچھ ایک ہفتہ پہلے مہنگائی پہ لانگ مارچ کیا تھا کراچی سائٹ پہ. اس مہنگائی مارچ میں انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ ایک عالم دین کو زیب نہیں دیتی. وہ اگر سچ اور حق کے ساتھ کھڑے تھے تو آج حالات عمران خان صاحب کے جانے کے بعد بہت زیادہ برے اور تشویشناک حالت میں پہنچ چکے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو اب پھر سے مہنگائی مارچ کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ بھی اشارے کے انتظار میں ہوتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ویڈیو کلپس دکھاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے مہنگائی مارچ میں عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی تھی، اور وہ تنقید جو کسی بھی عالم دین کو زیب نہیں دیتی، وہ الفاظ کسی بھی عالم دین کو زیب نہیں دیتی. تم بات کرتے ہو، کس منہ سے بات کرتے ہو کہ میں نے اسلامو فوبیا کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی؟ اوے منافق اعظم، میرے خیال سے ذلیل اعظم، منافق اعظم، سن تو صحیح یہ بات. تجھے غیرت نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ اتنا بے شرم انسان ہے تو. جس اسمبلی میں اکثریت رکھتا تھا، اب نہیں ہے، اکثریت رکھتا تھا، اور وہ کیا تبدیلی لائے گا جس کے اپنے گھر والے مشکوک ہیں. ایسے الفاظ فضل الرحمان صاحب کے مولوی جب مسجد میں ادا کرتے تو میں نماز آدھے میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں کہ ایسے مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جن کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہ ہو. ہمارا اسلام ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے کہ جب آپ کی اپنی زبان پہ بات آئے
تو لوگ اپنے دشمن کو بھی چھوڑ دیتے ہوتے تھے، کہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہماری ذاتی لڑائی سمجھ کے ہم سے پوچھ گچھ نہ شروع کر۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب غصہ ذاتی بن جاتا تھا جنگ کے دوران بھی، تو وہ اپنے مخالف دشمن کو چھوڑ دیتے ہوتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کی پوچھ نہ کرے کہ لڑ تو تم میرے نام پہ رہے تھے، لیکن یہاں تمہاری اپنی ذاتی لڑائی کیوں آ گئی۔ تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر تو دین کے نام پہ لڑ رہے ہیں، یہ اگر واقعی مسلمانوں کی اور اپنی قوم کی آواز بن کر لڑ رہے تھے، تو آج ان کو پھر سے مہنگائی مارچ کرنا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب کو بھی، سعد حسین رضوی کو بھی۔ اگر نہیں کر سکتے تو خدا را اسلام کو اور بدنام نہ کرے، کیونکہ عمران خان صاحب کو آپ جتنا مرضی یہودی کہہ لیں، عمران خان صاحب کی ہر وہ بات جو آج منظر عام پہ آ رہی ہے، اور آپ کے وہی لیڈر، آپ کے لیڈر جن کو آپ نے سپورٹ کیا تھا، وہ اپنے منہ سے بلکہ منہ پھاڑ پھاڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کام بھی اچھا کیا تھا، یہ بھی اچھا کیا تھا، اور یہ ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا کام صرف اس انسان سے کرواتا ہے جس سے وہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سجدوں کی توفیق صرف اس انسان کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہو۔ اگر ان سے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، ان سے کوئی اچھا کام کروانا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ لوگوں کے پاس دین کا علم بہت زیادہ ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم سمجھتا ہوں خود کو دین کے معاملات میں، لیکن یہ چیزیں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہمیں ملے گی، لیکن ہم دین کو اگر اپنی خواہشات یا اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے تو ذلت اس جان میں بھی ہمارا مقدر ہوگی اور اس جان میں بھی ہمارا مقدر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر